أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم. ابھی جو سورۃ بقرہ کی آیت مبارکہ کی آپ نے سماعت فرمائی، اس میں بھی وہ رب تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کے بارے میں ہی جو احکامات ہیں، جو ان کے واقعات ہیں، اسی کا ہی تذکرہ فرمایا ہے کہ وَظَلَّلْنَا، اور ہم نے سایہ کیا، علیکم تم پر، غمامہ بادل کا، وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے اتارا، علیکم تم پر، منا من، وَالسَّلْوَىٰ اور سلوہ، کولو تم کھاؤ، من سے طیباتی پاک، ماں جو ہم نے رزقناکم دیا تمہیں، وا اور ماں نہیں، ظالمونا انہوں نے ہمارا نقصان کیا، ولیکن وا اور لیکن کانوں تھے، انفسہم ان کی جانیں، یظلمون وہ ظلم کرتے تھے. کہ ہم نے ابر کو یعنی بادل کو تمہارا سائبان کیا اور تم پر من و سلوہ اتارا، ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں، اور انہوں نے کچھ ہمارا نہ بگاڑا، ہاں اپنی ہی جانوں کو بگاڑ کرتے تھے یا نقصان کرتے تھے. جب فرعون ہلاک ہوا اور اس سے نجات ملی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو، تو ملک شام پر ایک قوم تھی عمالقہ، وہ غالب آ گئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اس قوم سے جہاد کرو. لہٰذا موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر اس کی جانب بڑھے تاکہ جہاد کریں. جب شام کے قریب پہنچے تو معلوم ہوا کہ ان کی قوت تو بہت زیادہ ہے اور وہ جنگ کی مہارت بھی رکھتے ہیں. تو اس وقت بنی اسرائیل کے دل پر خوف پیدا ہوا اور انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ ہم نے یہ جہاد نہیں کرنا. ایسی صورتحال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک وادی طے تھی جو تقریباً 18 میل کے فاصلے پر پھیلی ہوئی تھی، اور اس میں انہیں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا. گویا کہ یہ ان کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں لڑنے سے راہ فرار اختیار کرنے کی سزا تھی. اور یہ ایسا خطرناک معاملہ ان کے ساتھ ہوا کہ یہ دن میں آرام کرتے تھے اور رات میں سفر کرتے تھے، اور جب یہ رات میں پورا سفر طے کر کے لیٹنے کے لیے یا استراحت کے لیے رکتے تھے، اور جیسے ہی روشنی ہوتی تھی تو یہ دیکھتے تھے کہ وہیں کے وہیں کھڑے ہیں، اور ہم اسی مقام پر جہاں سے یعنی وہ چلے تھے اسی طریقے سے مسلسل یہ بھٹکتے رہے. اور مفسرین کے مطابق یہ تقریباً 40 سال تک اسی حالت میں رہے، اور اس وادی میں کوئی سایہ بھی نہیں تھا، کوئی معقول غذا بھی نہیں تھی، اور شدید تکلیف اور اذیت میں یہ مبتلا ہو گئے. اور پھر انہیں کچھ ہی ٹائم کے بعد انہیں یہ احساس بھی ہوا، اور یہ نادم ہو کر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں پھر عرض کی کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ میں ہمارے لیے دعا کریں کہ ہمیں اس عذاب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نجات عطا فرمائے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی اور کھانا اور پانی طلب کیا. پانی کی سبیل تو یہ ہوئی کہ موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ وہ اپنا عصا پتھر پر ماریں، تو اس سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے، اور ان کے لیے وہ
اس کا آگے بھی تذکرہ آئے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مبارکہ پتھر پر مارا تو چشمے جاری ہو گئے اور پانی کا ان کا مسئلہ حل ہو گیا۔ جو لباس کا معاملہ تھا وہ مفسرین یہ بیان فرماتے ہیں کہ ان کا لباس جو تھا وہ پرانا بھی نہیں ہوتا تھا اور ان کے ساتھ ساتھ بڑھتا بھی تھا، یعنی جیسے کوئی ان کا بچہ بڑھتا تھا تو اس کے ساتھ ساتھ اس کا لباس بھی بڑا ہوتا جاتا تھا، اور یہ بھی موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ کھانے پینے کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ایک من نازل فرمایا۔ من ایک ذائقہ دار مادہ تھا جو شبنم کی طرح پودوں کے پتوں پر جم جاتا تھا اور صبح یہ اتار کر کھایا کرتے تھے تو بڑا وہ شیریں اور ذائقے دار ہوتا تھا، خوشبودار ہوتا تھا۔ سلوہ سے مراد بٹیر یا اس کی مثال ایک پرندہ ہوا کرتا تھا۔ اس کے بارے میں 2 روایات آتی ہیں تفاسیر میں کہ ایک تو یہ ہے کہ وہ بھنا ہوا نازل ہوا کرتا تھا اور یہ کھایا کرتے تھے۔ دوسری روایت میں یہ ہے کہ بٹیر کی طرح کے پرندے آ کر گرتے تھے اور یہ پکڑ کر پکاتے تھے اور پھر کھایا کرتے تھے۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ جو ہم نے یعنی وَظَلَّلْنَا کہ ہم نے بادل کا سایہ کیا، علیکم الغمام وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ کہ تمہارے اوپر ہم نے بادل کا سایہ کیا اور سائے کا بھی انتظام ہوا اور اس وادی میں کہ بادل بھی ان کے اوپر آ گئے۔ اور اگر آپ غور فرمائیں کہ اتنی نافرمانی کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات سے راہ فراخ اختیار کرنے کے باوجود تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ پاک کی رحمت ان کی طرف متوجہ ہوئی اور پھر اس قسم کے انعامات ان کو عطا کیے گئے کہ ان کو سایہ بھی ملا، کھانے کی لذیذ چیزیں بھی ملی، خوشبودار اور ذائقہ دار مادہ بھی آیا جس کو یہ کھا رہے ہیں اور چشمے بھی جاری ہو رہے ہیں۔ تو یہاں پھر یہ جو فرمانا ہے کہ کولوا من طیبات ما رزقناکم کہ تم کھاؤ اور پاک یعنی رزق کھاؤ، وما ظلمونا ولکن کانوا انفسہم یظلمون کہ انہوں نے ہمارا تو کچھ نہیں بگاڑا، اپنی جانوں کو نقصان پہنچایا ہے یا اپنے تئیں انہوں نے اپنے پہ ظلم کیا ہے۔ مطلب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ آپ کھائیں جتنا کھا سکتے ہیں، جتنا کھانا چاہتے ہیں، مگر جمع نہ کریں۔ لیکن ان میں ہرس اور لالچ بڑھی اور انہوں نے جمع کرنا شروع کر دیا تو کھانا سڑ گیا، خراب ہو گیا۔ اور یہ بھی آگے اس کے بارے میں بھی ذکر آئے گا کہ اتنا بہترین گوشت اور کھانا ملنے کے باوجود دونوں کھانے سے منہ موڑ کر انہوں نے پیاز اور مسور کی دال اور ککڑی وغیرہ کا بھی سوال کرنا شروع کر دیا۔ تو اس سے تو گویا انہوں نے اپنی ہی جان پر ظلم کیا کرنے والے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تو ایک اعلیٰ نعمت ملنے کے باوجود یہ ادنا کی طرف بڑھے اور پھر لالچ میں گرفتار ہو کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ قابل غور بات یہ ہے کہ انہوں نے لگاتار نافرمانیاں کیں اور اس کے باوجود موسیٰ علیہ السلام ان کے لیے دعا کرتے تھے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان پر کرم نوازی فرمائی اور دنیاوی نعمتوں کا دروازے ان پر کھول دیے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی انسان خطا کار ہو، گناہ گار ہو، اللہ کے کسی مقرب بندے کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس سے دعا کروائے اور ان کے لیے وہ دعا کر دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور کرم نوازی فرماتا ہے۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ سے دعا براہ راست مانگنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ قبول فرمانے والا ہے، لیکن اس کے ولی اور مقرب بندوں سے دعا کروائی جائے تو زیادہ مقبولیت کا امکان ہوتا ہے۔ کہ جتنے بھی عرصے میں یہ وادی طے میں رہے ہیں تو ایک یہ بھی بات سوچنے والی ہے یہ اس بات میں کہ یہ تو ناممکن بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے کے بارگاہ میں آنے سے پہلے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ندامت کا اظہار نہ کیا ہو یا دعا نہ کی ہو، لیکن وہ مقبول نہ ہوئی۔ اس وجہ سے پھر انہوں نے سب نے مل کر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تو دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم نوازی فرمائی۔ تو قرآن پاک میں یہ کہیں نہیں آیا کہ اے موسیٰ آپ نے ان کے لیے دعا کیوں کر رہے ہو، ان سے کہیں کہ یہ مجھ سے براہ راست دعا کریں۔ گویا کہ مقربین الہی کو وسیلہ بنانا شروع سے ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پسند فرمایا ہے اور انعامات کے دروازے ان کے صدقے میں کھولے جاتے ہیں۔ تو
تو ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقربین کی بارگاہ میں دعا کے لیے عرض کرتے رہنا چاہیے. رب تعالیٰ ہمیں حق بولنے، حق سننے اور حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. صدق اللہ العظیم.